جب پورا مشرق وسطی آگ کی لپیٹ میں ہے، تہران سے تل ابیب تک میزائل برس رہے ہیں، خلیج میں تیل بردار جہازوں پر حملوں کی اطلاعات ہیں اور آبنائے ہرمز بند ہونے کے خدشات سے عالمی منڈیوں میں ہلچل مچی ہوئی۔ ایسے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان ایک جلتے ہوئے بارود پہ تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں بالکل معلوم ہے کہ نام نہاد سپریم لیڈر کہاں چھپا ہوا ہے۔ وہ ایک آسان ہدف ہے، مگر وہ جہاں ہے ابھی تک محفوظ ہے۔ ہم اسے ابھی کے لیے ختم نہیں کریں گے، لیکن ہم شہریوں یا امریکی فوجیوں پر میزائل برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، اور یہ الفاظ صرف ایک دھمکی نہیں بلکہ ایک ایسے خطرناک ماحول میں نفسیاتی جنگ کی ایک اور قسط ہے جہاں ایک غلط فیصلے پورے خطے کو ایندھن بنا سکتا ہے۔ اور ٹرمپ کا لہجہ اور وقت کا انتخاب یہ بتا رہا ہے کہ وہ تنازع ختم کرنے کی بجائے اسے مزید ہوا دینے کے لیے پرانے تیل کی بوتل کو دوبارہ کھول چکا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، ایران نے آپریشن ٹرو پرومس یعنی وعدہ صادق سوم کے 10ویں مرحلے کا آغاز کر دیا، جو اب تک کا گزشتہ حملوں سے اور زیادہ شدید تصور کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ مرحلہ وار جو بھی حملے کر رہا ہے گزشتہ مرحلے سے زیادہ سنگین اور طاقت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس مرحلے میں ایرانی افواج نے اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرونز کی زبردست بارش کی ہے۔ یہ حملہ نہ صرف طاقت کا اظہار ہے بلکہ یہ بھی پیغام ہے کہ ایران اس مارکے کو محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک تسلسل سمجھ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر مرحلہ، ہر حملہ اس وعدے کی عملی شکل ہے جو ایران نے اپنے کمانڈرز کی شہادت کے بعد دیا تھا۔ یہ کارروائی ایک ایسے وقت پہ کی گئی جب خطہ کشیدگی کی انتہا کو چھو رہا ہے اور اسرائیلی دفاعی نظام مسلسل دباؤ کا شکار ہے۔ میزائلوں کی رفتار اور تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ آئرن ڈوم اور دیگر دفاعی نظام بعض علاقوں میں مکمل ناکام دکھائی دیے، اور حملے کے 10ویں مرحلے کے دوران ایران نے اسرائیلی حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور بظاہر کئی اہداف کامیابی سے تباہ کیے ہیں، جن میں فوجی بیسز اور مواصلاتی نظام بھی شامل ہیں۔ ایران کی موجودہ یہ حکمت عملی جو 10ویں مرحلے میں داخل ہوئی، یہ صرف عسکری نہیں بلکہ سیاسی اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے، جس میں دشمن کو مسلسل دباؤ میں رکھ کے اس کی طاقت اور عزم دونوں کو مارا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل اس مرحلے کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے، کیونکہ بظاہر یہ مارکا ختم نہیں بلکہ ایک نئے موڑ پہ ہے۔ کیونکہ اسرائیل نے جوابی جو حملے کیے اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ ایران کا سرکاری ٹی وی اور تہران کے مضافات میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، جبکہ اسی بیچ میں 3 اعلیٰ امریکی حکام کے مطابق مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگ کے پیش نظر امریکہ نے خطے میں اپنے فوجی طیاروں کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔ نئی لڑاکا پروازیں روانہ کی جا رہی ہیں اور پہلے سے موجود جنگی طیاروں کی تعیناتی کی مدت بھی بڑھا دی گئی ہے۔ یہ اقدام امریکی عسکری قوت کو مستحکم بنانے کی کوشش ہے تاکہ خطے میں وہ اپنے مطابق صورتحال کے اوپر قابو پا سکیں اور فوجی موجودگی یقینی رکھ سکیں۔ پینٹاگن کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں امریکی مفادات اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ امریکی مفادات یعنی ابھی تک تو ایران نے کسی امریکی بیس کے اوپر حملہ نہیں کیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ امریکہ تو نہیں ہے۔ اتحادیوں کے تحفظ کے لیے یعنی اسرائیل کے تحفظ کے لیے سے ایران کو ایک واضح پیغام دیا گیا کہ امریکہ براہ راست میدان میں آنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پینٹاگن ذرائع یہ تصدیق کرتے ہیں کہ امریکی بمبار طیارے اب بحر ہند کے جزیرے ڈیگو گارشیا پر تعینات کر دیے گئے ہیں، جو B-52 کے نام سے معروف ہیں، جو ایران کے فضائی حدود تک پہنچنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ طیارے طویل فاصلے تک پرواز کرنے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کی اس اہم اسٹریٹجک مقام پہ موجودگی اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں یہ تعیناتی نہ صرف ایران کے لیے ایک سخت پیغام تھی بلکہ امریکہ کی جانب سے اس بات کا اندیہ بھی کہ اگر ایران نے امریکی مفادات یا اتحادیوں کو نشانہ بنایا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ رات گئے سے پہلے ان کی تعیناتی ہوئی اور پھر رات میں یہ معلوم پڑا کہ جیسے جو بم ہے، جو کلسٹر بم کہا جاتا ہے، جسے بنکر بسٹر بم بھی کہتے ہیں، وہ داغے گئے، تو وہ B-52 کے علاوہ کہیں سے نہیں داغے جاتے۔ دوسری طرف امریکی سیاستدان برنی سینڈر نے اس پورے ماحول میں خبردار کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی یک طرفہ اور غیر قانونی جنگی اقدام کے مجاز نہیں ہے، اور ان کے مطابق امریکی آئین بالکل واضح ہے کہ کسی جنگ میں امریکہ کی شمولیت کا فیصلہ کانگریس کرے گی، پارلیمان کرے گی۔ یہ اختیار صرف صدر کے پاس نہیں ہو سکتا،
اور برنی سینڈر نے اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ ٹرمپ ایران کے خلاف کوئی بھی عسکری کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں آئینی طور پہ کانگریس کی منظوری لینا ہوگی، اور انہوں نے امریکی عوام کو خبردار کیا ہے کہ صدر اگر بغیر اجازت کے جنگی راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آئین شکنی ہوگی بلکہ خطے میں آگ اور خون کی نئی لہر دوڑا دے گی۔ اور ایسے وقت میں جب خطے میں امریکی B-52 بمبار طیارے ڈیگو گارشیا جیسے حساس مقام پہ پہنچ چکے ہیں، جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور ابھی ایران کے مطابق وہی طیارے حالیہ حملے کے اندر استعمال ہوئے ہیں، تو برنی سینڈر کا یہ بیان واضح کرتا ہے کہ ٹرمپ کی ممکنہ جارحانہ پالیسی کو اندرون ملک سخت مزاحمت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی جو موجودہ صورتحال ہے، میں نے اس ضمن کے اندر ایک فلسطینی صحافی جلال الفرا ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کی اور ان سے پوچھا کہ ہمارے سامنے جو اطلاعات آ رہی ہیں اور آپ تک جو پہنچ رہی ہیں وہ کیا مختلف ہیں۔ تو ان کا جواب یہ تھا کہ 1948 سے لے کر آج تک اسرائیل پہ متعدد حملے ہوئے، چاہے وہ عرب ممالک کی روایتی جنگیں ہوں یا غیر ریاستی مزاحمتی گروہ جیسے حماس، حزب اللہ، یمنی حوثی یا شامی جنگجو، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اسرائیل کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ وہ کہتے ہیں اس بات کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، لیکن اس بار ان کے بقول ایران نے جو کاری ضرب اسرائیل کو ماری ہے وہ اس کے وجود تک کو ہلا کے رکھ گئی۔ جلال الفرا کے مطابق ان کے جو ذرائع جو اس وقت خود اسرائیل کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ مقیم عرب باشندے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ تل ابیب کا ایک بڑا علاقہ اب غزہ جیسا منظر پیش کر رہا ہے۔ تل ابیب، حیفا، یافا، وہاں کی صورتحال ایک جیسی دکھائی دیتی ہے، اور صرف آج ہی کے دن 2000 سے زائد افراد نے تل ابیب سے نقل مکانی کی ہے، اور ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد سینکڑوں تک جا پہنچی ہے، اور ملبوں تلے اب بھی درجنوں افراد دبے ہوئے ہیں جن کی حالت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ جلال الفرا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اسرائیل اس وقت مکمل میڈیا بلیک آؤٹ میں ہے، بیرونی دنیا تک کوئی قابل اعتماد اطلاع پہنچنے نہیں دی جا رہی، لیکن ان کے مطابق وہاں موجود عرب کمیونٹی کی وساطت سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ نہ صرف چونکا دینے والی ہیں بلکہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اسرائیل کی عسکری اور سیکیورٹی برتری کو اس بار پہلی بار حقیقی چیلنج کا سامنا ہے۔ تو جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے اسرائیل کی آپ اس افراتفری کا اندازہ لگائیں تو پھر یہاں پہ بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ اس نے کہیں نہ کہیں امریکہ کو مائل کر لیا بنکر بسٹر بم لینے کے حوالے سے۔ بنکر بسٹر بم جسے ارتھ پینیٹریٹنگ بمز کہا جاتا ہے، یہ انتہائی طاقتور ہتھیار ہوتے ہیں جنہیں خاص طور پہ زیر زمین بنائے گئے مضبوط اور گہرے فوجی ٹھکانوں یا فیکٹریز کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ بم ایک سے زائد مراحل میں پھٹتے ہیں۔ پہلا دھماکہ زمین میں گہرائی تک گھسنے کے لیے، دوسرا اندر جا کر ہدف کو مکمل تباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ان بموں کا جو وزن ہے وہ 2000 پاؤنڈ یعنی 900 کلو گرام سے لے کے 30,000 پاؤنڈ یعنی 13,600 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ سب سے طاقتور ورژن GBU-57 MOP ہے، یعنی میسو آرڈیننس پینیٹریٹر کہلاتا ہے، جو 60 میٹر گہرائی تک زمین کے اندر جا کے دھماکہ کرتا ہے۔ ان بموں کو B-2، B-52، F-35، F-22 اور F-15E جیسے جدید جنگی طیاروں کے ذریعے فضا سے گرایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ B-2 اسٹیلتھ بمبار کو اس کام کے لیے موزوں ترین سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ بغیر ریڈار میں آئے طویل فاصلے تک پرواز کر سکتا ہے، اور وہی طیارہ ڈیگو گارشیا کے اندر تعینات کیا گیا تھا۔ کیونکہ ایران کے سرکاری میڈیا سمیت مختلف غیر مصدقہ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تہران میں موجود فوجی فیکٹریز اور اسٹریٹجک تنصیبات پہ جو حالیہ فضائی حملے ہوئے ان میں بھی بنکر بسٹر بم استعمال کیے گئے۔ بعض رپورٹس کے مطابق ایران کے سرکاری ٹی وی کی عمارت کے اوپر بھی ایک ممکنہ بنکر بسٹر بم گرایا گیا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عمارت ممکنہ طور پہ کسی خفیہ یا عسکری مرکز کے طور پہ اسرائیل کے نزدیک استعمال ہو رہی تھی۔ تو یہ گہرے اسٹریٹجک ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو جہاں تک امریکہ کی شمولیت کا تعلق ہے تو اگرچہ باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا کہ امریکہ براہ راست جنگ میں کود چکا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے B-52 بمبار طیارے ڈیگو گارشیا جیسے اسٹریٹجک اڈوں پہ پہنچانا، خطے میں اپنی فوجی تیاریوں کی موجودگی میں اضافہ کرنا اور جدید فضائی دفاعی نظاموں کی تعیناتی اس بات کی واضح علامتیں ہیں کہ واشنگٹن اب اس جنگ سے عملاً لا تعلق نہیں رہا۔ پینٹاگن کی سرگرمیاں اور امریکی حکام کے بیانات سے اندیا ملتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے، اور اگر ایران نے براہ راست امریکی مفادات کے اڈوں کو نشانہ بنایا تو یہ جنگ باقاعدہ طور پہ واشنگٹن کی مداخلت میں بدل سکتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایران پہ بنکر بسٹر بموں کے استعمال کی اطلاعات، امریکہ کی عسکری نقل و حرکت اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جا رہی ہے، یہ کس طرف کو لے کے جا رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دو چادری دنیا کے وہ اپنی چادراہٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے کہ سب کچھ کر کے بھی ہو نہیں پا رہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔